إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا هو أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں اللہ نے ان کافروں پر وعید نازل فرمائی، ان لوگوں کو متنبہ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو اپنا خدا مانتے ہیں. فرمایا کہ وہ تو نرے مردہ ہیں، بے جان ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی، وہ اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. فرمایا کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں اور وہ کسی کو پیدا کر نہیں سکتے. آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا الہکم الہ واحد. اخیر بات تو یہی ہے، اصل بات تو یہی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی بھی ایک ہی ہے اور وہی اللہ. والذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر ایمان لانا اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو جھکا دیتا ہے. اللہ چونکہ بندے کو نظر نہیں آتا اور قیامت بھی کب برپا ہوگی بندہ نہیں جانتا، مگر جسے قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے اور جیسے موت کا ڈر انسان کو ہمیشہ لگا رہتا ہے اور کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا. تلخ حقیقت ہے کہ موت کی وجہ سے انسان کی زندگی اور یہاں کے عیش و آرام کے طور طریقے، بیوی بچے، عیش و اقارب ہمیشہ کو الوداع کہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد تنے تنہا اکیلا کیڑے مکوڑوں کے درمیان میں مٹی پلید ہو کر قیامت تک کے لیے لیٹ جانا پڑتا ہے. ساری چیزوں کو بندہ سوچ کر موت سے گھبرا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آخرت کا جو ذکر کرتا ہے، ساری چیزوں کو مشاہدے کے طور پر بندوں کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل طریقے سے بندوں کو ڈرانے کے لیے آخرت کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے انسان کو لازمی طور پر آخرت کا یقین اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. جو بندہ قیامت پر ایمان لاتا ہے یقیناً وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب شکار کرنا پڑے گا، اللہ سوال کرے گا تو جواب دینا پڑے گا. مگر جس کافر کو قیامت کا یقین نہ ہو، اسے نہ تو اللہ کا ڈر ہوگا نہ اسے اللہ کو ماننے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنا ذکر کرنے کے بعد نے فرمایا کہ تمہارا معبود تو یہی معبود ہے، مگر وہ لوگ جو آخرت کو یقین نہیں کرتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کر رہے ہیں کہ نہ تو اللہ کے احکام کے مطابق جینے کی ضرورت ہے،
تقویٰ و طہارت کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈرتے ڈرتے جینا، ڈرتے ڈرتے مرنا، پابندیوں کے اندر جینا، سارے چیزوں سے ان کا دل ہمیشہ بغاوت کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ایک آخرت کا تصور جس بندے کے دماغ سے نکل جائے کہ مجھے مرنا ہے تو مرنا ہے، سارے مرتے ہیں، مگر مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس میں کھڑا ہونا، اس کا تصور جس بندہ اور جس قوم کے زندگیوں سے نکل جاتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، اور ایسی قوم مغرور ہو جاتی ہے، ہر دھرم بن جاتی ہے، کسی کے نہیں مانتی اور کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتی، غرور کرنے پہ اڑ جاتی ہے، ضد کرنے پہ اڑ جاتی ہے۔ لا جرم، ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی شرم اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ بندہ قیامت پر ایمان رکھ کر بھی کیا کرتا ہے اور ایمان نہیں رکھ کر بھی کیا کرتا ہے، ایمان رکھنے والوں کا حال کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جن لوگوں کو ایمان بالآخرت نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اور جہاں ہمارے ملک کے غیر مسلمان ہیں وہ بھی آخرت کا تصور رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ان کے آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ جس آخرت کا تصور پیش کیا وہ تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کی دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، جنت کا یقین اور جنت کا تصور ان کے ہاں بھی ملتا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی نرک کا تصور ملتا ہے، جہنم کا تصور ملتا ہے، عذابوں کا تصور ملتا ہے، اور جنت کے اندر نعمتوں کا تصور ملتا ہے۔ ساری چیزیں آخرت کے تعلق سے لگ بھگ غیر مسلمانوں کے ہاں بھی ملتی ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی ملتی ہیں، مگر صرف تصور اور یقین کر لینے کی وجہ سے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، پھر جو تم ظاہر کرتے ہو، پھر تم جو چھپا کر رکھتے ہو، یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ قیامت کو ماننے والا بھی ظاہری طور پر کیا کرتا ہے اور اس کا باطن کیا کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب رکھا ہے، دونوں چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو لا ينظر الى مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ نہ تو بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ تو مال متاع کی طرف دیکھتا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو بندہ صحیح طبیعت والے دل کو لے کر، سچے دل کو لے کر، صدق دل کو لے کر جو آ جاتا ہے اللہ کے ہاں، فرمایا تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہاں دل کا مطلب اور پورا قرآن اللہ دل کو چلا پہنچانے کے لیے نازل کیا ہے۔ جسم کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ دل کی بات بولتا ہے، اور دلوں کو سدھارنے کے لیے پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو تمہارے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، تکبر اور غرور اور شیخی بھگارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، محتاج سمجھ کر، عاجز سمجھ کر، عاجزی کے ساتھ منکسر المزاج بن کر، یعنی اپنے مزاج کو جھکا کر، مزاج کو ہمیشہ جھکا کر اگر وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت سے دیکھتا ہے۔ اور جو بندہ سینہ تان کر، سر اٹھا کر مجھے کون کیا کر لے گا، اس تصور کو لے کر اگر زندگی گزارتا ہے، فرمایا لا یحب المستکبرین، اس طرح سینہ چوڑا کر کے، سر اٹھا کر مجھے کون کیا کر لے گا کا تصور اور خیال لے کر جینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان کافروں سے کہ تمہارا رب کیا نازل کیا، قرآن کے اندر یہ جو باتیں اترتی ہیں نا، تمہارا رب کیا نازل کرتا ہے، قالوا اساطیر الاولین،
جھٹ سے سارے کافر یہ کہہ دیں گے کہ ڈرامہ اور فکشن کی باتیں اور اس کے علاوہ نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں۔ پچھلے زمانوں کے قصے، بھوت پریت کے قصے، دیو مالائی کہانیاں، اساطیر الاولین، پچھلے پرکھوں کے قصے، دادی نانی جو کہانیاں بولتی تھی، داستانیں سناتی تھی، اور وہی داستانیں قرآن کے اندر، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ باتیں وہ اس لیے کہتے ہیں مکمل طریقے سے تاکہ لوگ قیامت کے دن اپنا بوجھ اپنے پیٹھ اور اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے والے بن جائے۔ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ تو جو قرآن کو یہ لوگ ڈرامہ یا فکشن افسانہ کہتے ہیں، کہانیاں کہتے ہیں، تو اللہ بولتا ہے اس بات پر لِيَحْمِلُوا، تاکہ یہ لوگ اٹھانے والے بن جائیں، ضرور اٹھائیں گے اپنے مکمل بوجھ کو قیامت کے دن، ان لوگوں کے بوجھ کے ساتھ ملا کر جن لوگوں کو یہ بغیر کسی دلیل اور گواہ اور ثبوت کے بہکاتے رہے تھے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے، بس منہ میں جو بات آتی ہے اسے لوگوں کے درمیان میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بغیر علم، اللہ ہوتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اور اللہ کی نظر میں جہاں جہاں اللہ علم کی بات بولتا ہے وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عدالت اور کورٹ میں قیامت کے دن چلنے والی۔ اس کے علاوہ اور کوئی گواہ، کوئی ثبوت اللہ کی عدالت کے اندر کام آنے والا نہیں۔ کہ جو لوگ لوگوں کو بہکاتے ہیں قرآن اور حدیث کے بغیر، علم کے بغیر، سوچ اور سمجھ کے بغیر، یہ لوگ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور اپنا بھی مکمل طریقے سے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ سنتا بھی ہے، ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہوگا جو یہ لوگ اٹھاتے ہوں گے۔ اللہ خود بولتا ہے حالانکہ اٹھا کر کتنی تکلیف میں مبتلا ہو کے آج موجود نہیں، ہمارے یہاں موجود نہیں، مگر اللہ کی نظر کے سامنے دکھتا ہے۔ فرعون کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، حامان کیسے بوجھ میں مبتلا ہے، اور پھر شداد کیسے ٹینشن اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ ابو جہل کی کیا بن رہی ہے، ابو لہب اور عتبہ کی کیا بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے، مسخرہ کہنے والے، مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا بن رہا ہے، کیسے پریشانی میں مبتلا ہے، یہ اللہ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ بالکل آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہو بہو بیان کرتا ہے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ ساء ما یزرون، کتنا برا ہے کہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأضلهم بنیانهم من القواعد وقر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ لوگوں نے بھی اسی طرح مکر اور فریب، چھل کپٹ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی وہ جتنی امتیں آئیں اسی طرح پیغمبروں کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں بنائی، کس طرح پیغمبروں کو مار دیں، کس طرح ان کو شہر بدل کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں، کس طریقے سے ان کو ہتک کریں، کس طرح ان کو ہلکا کر دیں۔ تو پیغمبروں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے کہ لوگوں نے اسی طرح کے پلان کی، تدبیریں کی۔ وَأَضَلَّهُمْ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ ان کی عمارتوں کے بنیادوں کی طرف سے آیا، اور ایسا نہیں کہ عمارتوں کی طرف سے آیا، بنیانہم من القواعد، عمارتوں کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، فاؤنڈیشن، ان فاؤنڈیشن کی طرف سے اللہ آیا۔ اللہ آنے کا مطلب اللہ اپنے عذاب کو لے آیا۔ جب فاؤنڈیشن کی طرف سے اللہ، یعنی جڑوں کو اللہ کاٹ کر رکھ دیا، اللہ ان کے جڑ اور بیخ کڑی کرنے کے لیے، جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے اللہ گویا کہ آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ فخر علیہم السقف، اور ان کے اوپر چھت گر پڑی، من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور عذاب ان کے ہاں ایسے طور طریقے سے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ عذاب کیسے آ گیا۔ اللہ جب عذاب دینا چاہتا ہے نا تو بندہ ہکا ہکا رہ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ عذاب کیسے آ گیا، اور اللہ جب بچانے کو آ رہا ہے تو بندہ
سمجھنے نہیں آتا، اسے شاک لگ جاتا ہے، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندہ پریشانی میں اس شاک کے اندر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے بچ گیا اتنے بڑے ایکسیڈنٹ میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور کبھی ایسے طریقے سے مر جاتا ہے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دھکے کے اندر، چھوٹے سے ہچکولے کے اندر بندہ بن گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور کبھی دیکھ کر یوں پتا چلتا ہے کہ ایک بھی نہیں بچے گا، مگر اللہ ساری فیملی کو بچا لیتا ہے اور پورے لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور بندے شاک میں رہ جاتے ہیں مگر اللہ بچا کر نکال لیتا ہے۔ کہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو آگے دن اللہ بتاتے رہتا ہے، اور جو دل سے سمجھتا ہے اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور جو صرف اپنے علم اور عقل کے اوپر بھروسہ کر کے رہتا ہے کہ میں بچ گیا، میں بچا لیا، میں یوں کیا، میں یوں کیا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ایسے دنیا میں اللہ کبھی بھی کسی کو سمجھنے کے موقع دیے بغیر اس کے اوپر اللہ حجت کو قائم نہیں کر دیتا۔ زندگی میں ہر ایک کو سنبھلنے کا اللہ موقع دیتا ہے، اور جب بندہ ایسے کئی مواقع کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، کئی موقع اللہ دیتا ہے اللہ کو سمجھنے کا موقع آنے کے بعد بھی یوٹیلائز نہیں کر لیتا، پراپر وے میں اس کا استعمال نہیں کرتا، نہیں سمجھتا اور کولیپس کر لیتا ہے، اس کی زندگی کولیپس ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں موقع نہیں آتے، اور جتنے دینے اللہ دے دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں دیتا، بندے کو اس کے حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت، پھر قیامت آ جائے گی، یخزی، اللہ وہاں ان لوگوں کو پورے عالم کے اندر ذلیل کرے گا، بدنام کرے گا، ویقول، اور اللہ کہے گا، پوچھے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، بھائی میرے کو خدا دوسرے جو تم نے بنا کے رکھے نا کہ میرے برابر کے خدا، وہ کہاں ہیں جن کے اوپر تم مر پیٹتے تھے، بڑے ضدی بن کر ان کی پوجا پرستش کرتے تھے، ذرا ان کو بھی تو بلاؤ نا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میرے برابر کی آج کی سلطنت اور حکومت کرنے والا کون؟ ویقول، کیسے ذلیل کرے گا؟ سوال کرنے کے بجائے اللہ پہلے یہ پوچھے گا، ثم یوم القیامہ، مشرکوں سے اللہ قیامت کے دن ذلیل کرنے کی جو بات کرتا ہے، یقول، ان لوگوں سے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا، اس سے یہ نہیں پوچھے گا پہلے کہ تو شراب کیوں کیا، اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بیوی اور بچوں کے حقوق کیا ادا کیا۔ پہلا سوال ہے یقول، ان لوگوں کو جو ذلیل کرنے کی بات اللہ کرے گا نا، پورے کروڑ والوں کھربوں انسانوں کے درمیان، اور ایسا نہیں کہ یہاں بندہ کھڑا ہے اور کوئی آخری بندہ امریکہ کے اندر کھڑا ہے، اسے کیا پتا چلے گا کہ کاکناڈے کے اندر اس گلی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کا تھوڑی انتظام ہوگا، یعنی تو بہت بڑے بڑے ٹیلی ویژنس ہوں گے۔ فرمایا کہ آج کے لاؤڈ اسپیکر اور ٹیلی ویژن کے اندر شاید کوئی بندہ اچھے طریقے سے دیکھ نہیں پائے، مگر امریکہ کے اندر کھڑا ہوا بندہ کاکناڈے کے اندر اس گلی کے اندر کیا ہوتا ہے اور اللہ کیا پوچھتا ہے، ایسے دیکھے گا اور ایسے سنے گا جیسے بغل کے اندر کھڑے ہو کر سنتا ہے۔ جیسے یہاں موجود ہے اسے وہاں سے تان چھان کر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ کیا ہوتا ہے، ذرا ہٹو بھائی آپ کا سر آڑ آ رہا ہے، ذرا جھک جاؤ، پھر یہ ان بلندیوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، ٹیلے چڑھ رہا ہے، اس کے کندھے چڑھتا ہے، اس کے کندھے چڑھتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ہر ایک آدمی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہر ایک کے سامنے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بندہ جو گنہگار ہوگا نا، وہ دوسروں کے پیٹ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کے اندر آڑے آڑے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرنے میں لگا رہے گا، آگے تھوڑی بڑھے گا کہ کیا ہو رہا، بلکہ اپنے بچاؤ کی کوشش کے اندر لگا رہے گا کہ میری اللہ کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے اور مجھے نہ بلائے۔ لیکن کوئی نہیں بچنے والا، کوئی نہیں بچنے والا، انفرادی انڈیویجول طریقے سے انٹرویو ہوگا۔ اللہ تمام کی حفاظت فرمائے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں والوں کو بلا لیا، ایک دبنی طریقے سے فون میں کھڑا کر دیا اور سب کو ملا کر ایک سوال کیا، سب کی طرف سے ایک آدمی جواب دے دیا اور سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہو۔ ایک ایک آدمی کا اللہ کتنے اربوں کھربوں انسان ہوں گے ہم نہیں جانتے، ایک ایک آدمی کو باقاعدہ طور پر ایک کرام الکاتبین صاحب اور شہید بن کر لائے، اس کے ماں باپ کا نام بتائیں گے اور ترازو کے اندر دونوں ملا کر رکھیں گے، بائیں ہاتھ کے نام عمل، سیدھے ہاتھ کے نام عمل، دونوں تولے جائیں گے، پھر اللہ جو پوچھنا وہ پوچھے گا۔
اور ہر ایک سے پوچھے گا، اور اتنا سارا حساب کتنے پل میں ہو جائے گا اللہ اس سے حساب، پل جھپکتے پر اللہ پورے دنیا کے حساب سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے، پل جھپکتے اتنے میں اللہ پورے دنیا کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، اور پھر کسی کو شاخ نہیں گزرے گا کہ میرا نمبر کب آئے گا، گھٹنوں میں درد ہوگا، میرا نمبر، کوئی تو یہ سوچے گا کہ میرا نمبر نہ آئے، میرا نمبر ہی نہ لگے، کوئی نہیں سوچے گا کہ بھائی آرام کریں گے، ہمارا نمبر آنے میں 10 سال لگیں گے، ابھی ہمارے ہیئرنگ کو 10 سال لگ جائیں گے، اور جب تک تو ہم آرام سے یہاں کھاتے پیتے رہیں گے، موج مستی کرتے رہیں گے۔ وَيَعُوقُمْ ظَالِمٌ 19ویں پارے میں اللہ فرمایا کہ ظالم اپنے ہاتھوں کی یوں چبالے گا، کوہنیوں تک خون خون ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ خود چبا لیا، جیسے کتا چبا لیتا، کتے کے ہاتھ میں، شیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو جس طرح وہ مگر کے ہاتھ میں مگرمچھ ہوتا، اس کے منہ میں اگر ہاتھ دے کر ہاتھ بچے گا، وہ بندے کی جان نکل جائے گی، ہاتھ یہاں سے ختم ہو جائے گا، تو خود بندہ اپنے ہاتھ کو چبا لے گا، کیسا ٹینشن ہوگا، کیسے سوالات ہوں گے، اور کیسا پرنٹ آف سائلنس ماحول ہوگا، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وأن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على منبره يقول وأن الله تبارک وتعالى يوم القيامة ينادي وبين يديه مطویات السماوات والارض ويقبضها ويبسطها۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نے جمعہ کے دن مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منبر کے اوپر بیان کرتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا انا الجبار این الجبارون ومطویات السماوات بین یدی یقبضها ویبسطها، کہ پورے آسمانوں اور زمینوں کو اللہ پلندہ کیلنڈر کی طرح رول کر کر اپنے ہاتھ کے اندر یوں پکڑے گا، وَيَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا، اور یوں کھلائے گا لوگوں کے سامنے، آسمان اور زمین کو یوں پکڑے گا اور یوں ایک بار کھولے گا، ایک بار یوں پوچھے گا، یوں بتائے گا، اور ان کے درمیان میں جیسے ہمارے ہاتھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھرے جیسے ہلتے نا، اس طرح کھول کر بند کرتے رہیں گے، اس طریقے سے زمین اور آسمان کو اللہ اپنے ہتھیلی میں لڑکائے گا اور پوچھے گا این الجبار ہوں، میں جبار ہوں، اور تمہارے درمیان میں جبار کوئی ہے تو سامنے آ جا، وَأَنَا الْمُتَكَبِّرُ این المتکبر ہوں، میں متکبر ہوں، تمہارے درمیان میں کوئی متکبر ہے تو ذرا سامنے آ جا، لوگوں کے پسینے چھوٹیں گے کہ نہیں؟ اور یہ ساری چیزیں اللہ کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا، ہاتھ کے اندر زمین اور آسمان دونوں کو ہلاتا ہے اور پوچھتا ہے انا الجبار این الجبار، تمہارے درمیان میں جبار ہے تو نکل کے آ جا، تو کوئی بھی بندہ اس زمانے میں اس وقت کے اندر بچ کر نہیں ملے گا۔ فرمایا ثم یوم القیامہ یخزیہم، قیامت کے دن ایسے مشرکوں کو اللہ آڑے ہاتھوں لے گا، ذلیل اور خوار کر دے گا، ویقول، کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہ تمہارے درمیان میں جن لوگوں کا تم ہر دھرم بن کر رہتے تھے کہ یہ خدا ہے، ذرا وہ میرے شرکا کو ذرا بلا لو نا، میرے پارٹنرز کہاں ہے؟ قال الذین اوتوا العلم، اس دن سمجھدار علماء کہیں گے ان الخزي، آج کی ذلت، اليوم والسوء، اور برائی علی الکافرین، جو کافر ہے نا وہی ذلیل ہو جائیں گے، وہی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، دلوں کو بھی اللہ ہمارے زندگی میں بھی مسلمان بنا دے، اور وقت علت بھی اللہ مسلمان بنا دے، خبر سے جب اٹھیں گے تو بھی اللہ مسلمان بنا کر اٹھائے، مومن بنا کر اٹھائے، ایمان کی حالت میں اٹھائے، اور جتنی چیزیں اللہ قیامت کے تعلق سے یہاں بیان فرماتا ہے سارے عذابوں سے اللہ ہم حاضرین کی حفاظت فرمائے، غائبین بیوی اور بچوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔